کیا سوز و گداز ہے جی، کیا عشق کیا ہے اللہ نے اپنے اس بندے کے ساتھ، اور اس بندے نے کیا عشق نبھایا ہے اپنے رب کے ساتھ۔ ہائے 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 سر، یہ پہلا آپ سرٹیفکیٹ دیکھیں، میں کہتا ہوں اس کائنات میں کسی شخص کو یہ سرٹیفکیٹ مل جائے نا تو وہ اس سے بڑی کوئی ڈگری اس کے لیے نہیں ہو سکتی۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ، اور جب جب آزمایا ابراہیم کو اس کے رب نے جس آزمائش میں، یہ ترجمہ ہے اس کا، جب جب آزمایا اس کے رب نے اسے جس آزمائش میں، فَأَتَمَّهُنْ، تو اس نے اس کو فلائنگ کلرز کے ساتھ اول ڈگری میں اس کے اندر جو ہے وہ کامیابی حاصل کی۔ سر دیکھیں نا کہاں نہیں آزمایا، آگ میں پھینکا گیا آخری وقت تک۔ آپ کا کلام کیا ہے؟ صحیح بخاری کے الفاظ ہیں، آگ میں پھینکنے لگے ہیں، حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ سر اسرائیلی روایتوں میں تو یہاں تک ملتا ہے، کیونکہ اسرائیلی روایتوں کے بارے میں جو قرآن و حدیث سے نہ ٹکرائیں، صحیح بخاری کے الفاظ ہیں کہ بنو اسرائیل کی روایتوں کو بیان کرنے میں حرج نہیں ہے، نہ ان کی تصدیق کرو نہ تکذیب کرو، اس لیے کہ ہو سکتا ہے کتاب و سنت کے خلاف ہو تم تصدیق کر دو، اور ہو سکتا ہے کتاب و سنت کے عین مطابق ہو اور تم اس کی تکذیب کر دیتے ہو، تو جو فٹ ان بیٹھتی ہیں ہم ان کو اس طریقے سے لیتے ہیں۔ تو یہ اسرائیلی روایتوں میں ملتا ہے یہودیوں کے ہاں کہ اس وقت اللہ تعالیٰ نے آزمائش کے طور پہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو انسانی شکل میں بھیجا حضرت ابراہیم کو ٹیسٹ کرنے، اور اس نے آ کے کہا کہ حضرت اگر آپ کے تو میں آپ کو بچا دیتا ہوں۔ اچھا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ پتا بھی تھا یہ فرشتہ اللہ کی طرف سے، تو انہوں نے کہا جبرائیل جس کے لیے مجھے پھینکا جا رہا ہے وہ دیکھ رہا ہے نا، مجھے تیری حاجت نہیں ہے، حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ اور یہ مجھے بالکل حضرت ابراہیم کے کریکٹر میں فٹ ان بیٹھتی ہوئی یہ بات لگتی ہے کہ واقعی ایسا ہوا ہوگا۔ ابراہیم علیہ السلام اتنے خوددار تھے اس حوالے سے کہ انہوں نے جبرائیل کو بھی ایکسیپٹ نہیں کیا۔ قال انی جاعلک للناس اماما، سر یہ قربانیوں کے بعد پھر ڈگری مل رہی ہے، پھر وہ سب سے بڑی قربانی جو 87 سال کی عمر میں جا کے اللہ تعالیٰ نے بیٹا دیا، جب اپنی عمر 99 ایئرز ہوئی، بچے کی عمر 12 سال ہوئی، کہا جی اس کو ذبح کرو، تو دیکھیں کوئی دوسری بات ہی نہیں کی انہوں نے۔ تو اللہ تعالیٰ ماتا ہے پھر یہ سارے جب امتحانات سے گزرا تو ہم نے کہا کہ ہم تمہیں انسانیت کا امام بنانے والے ہیں۔ اچھا، ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں تو گنتی کے لوگ ان کے اوپر ایمان لے کے آئے ہیں، سورۃ العنکبوت میں آتا ہے کہ صرف ایک لوط ان پر ایمان لے کر آیا ان کے گھر والوں کے سوا، کوئی صاحب امت پیغمبر نہیں ہے حضرت ابراہیم کوانٹٹی وائز، جس طرح کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اتنے جانثار لوگ ساتھی دیے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ہم نے اسے کہا تو ہمیں انسانیت کا امام بنانے والے ہیں۔ ہائے ہائے، تو ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں قال ومن ذریتی، تو یا اللہ جو میری اولاد ہے وہ بھی ہوگی۔ جواب کیا انٹلیکچوئل ہے، مختصر جواب ہے اور کمال کا۔ یہ پوچھا گیا کہ میں تو امام ہوں تو میری اولاد میں بھی امامت ٹرانسفر ہوگی؟ شاہ جی تسی تے امامت روک دے نہیں بھی ہون تک۔ اللہ نے کہا قال لا ینال عہد الظالمین، میرا عہد ظالموں کے لیے نہیں ہوگا، یعنی جو تیرے پیروکار ہوں گے نا ان کو تو امامت مل جائے گی۔ امامت سے مراد یہ کوئی منصب یا کوئی امام مسجد کی ڈگری نہیں ہے، مراد یہ کہ وہ لوگوں کو دین سکھائیں گے، انبیاء کا جو دین ہے وہ جو اللہ نے ان کو دیا ہے وہی کے ذریعے اس کا تعارف کروائیں گے امتوں کو۔ تو اللہ نے فرما دیا اس میں بھی کہ تیری اولاد میں بھی کوئی ہوا نا اگر وہ ظالم ہوا، اپنی جان پہ ظلم کرنے والا، سب سے بڑا ظلم کون سا ہے؟ شرک، ان الشرک لظلم عظیم، سورہ لقمان آیت نمبر 13۔ اگر تیری اولاد کے اندر کوئی ظلم کرنے والا ہوا، چاہے وہ شرک کرنے والا یا گناہ کبیرہ کرنے والا، وہ کوئی امام نہیں بنے گا۔ آپ بے شک کہتے رہے سید نے سوٹا لا رہے ہیں جی، سید ہیں نا جی، گوٹے گڈے پکڑو، اور اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے ابراہیم جو تیرے طریقے پہ نہیں چلے گا نا اس کے لیے کوئی ڈگری نہیں ہوگی۔ تو اس میں یہ امپلائڈ ہے کہ اگر تیری اولاد میں کوئی تیرے طریقے پہ چلے گا تو وہ امام بھی وہی ہوگا۔ تو امام حسین ہے نا امام، سر امام حسن ہے نا امام، وہ ڈیزرو کرتے ہیں، ابراہیمی اولاد ہے، انہوں نے پرفارم بھی کی ہے۔ تو قرآن سے یہ حسنین کریمین کی امامت قرآن سے ثابت ہوتی ہے، یہ والی امامت، وہ ڈیوائن امامت نہیں کہ جو ختم نبوت کے منافی ہے۔ اس کا تو میرا کلپ بھی آپ دیکھ لیں، عقیدہ امامت یوٹیوب پہ جا کے۔
تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ظالموں کو عہد نہیں ملے گا ہاں تیری اولاد میں کوئی تیرا پیروکار ہوگا. تو یہ وہی حدیث صحیح مسلم کی کہ جس کو اس کے عمل نے پیچھے چھوڑ دیا اس کا نسب اسے آگے نہیں لے کے جا سکتا. اللہ